बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं उमर अब्दुल्ला। तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एक एहतजाज की कॉल दी हुई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि 24 नवंबर को तमाम पाकिस्तानी हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और एक पुरअमन जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएंगे और किसी सूरत भी वापस नहीं जाएंगे अपने मुतालबात की मंजूरी तक। अब उनके मुतालबात क्या है? मुतालबात उनके ये हैं, नंबर 1 के जो हमारा मैंडेट 8 फ़ेब को हमें जो मिला था, अवाम ने मैंडेट दिया था, तो उस पर डाका डाला गया है ताकतवर लोगों की तरफ से, और जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे काजी फाजिसा साहब की तरफ से, और उस पर एक पीडीएम तर्ज की हुकूमत बनाई गई है। तो उनसे हमारा मैंडेट वापस लिया जाए और हमें हमारा मैंडेट दिया जाए और उस पर तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके बाद उनका दूसरा मुतालबा ये है कि जो भी सियासी कैदी हैं 9 मई की आड़ में जिन बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है तो उनकी भी रिहाई होनी चाहिए, उनको छोड़ दिया जाए और उनको जो बेगुनाह लोग हैं उनको कैद में ना रखा जाए। उसका दूसरा मुतालबा ये है। और तीसरा मुतालबा इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसको वापस लिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम जो अदलिया है उसकी आज़ादी पर यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की जो पासदारी है वो हो। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि जब तक हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम एहतजाज भी करेंगे और अपना हक जो है वो हम लेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब की जो एहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है 24 नवंबर के हवाले से, तो वो आपको सुनाते हैं, ज़रा वो सुने उन्होंने इस पैगाम में क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे रब की मखलूक और रसूल अल्लाह के उम्मतियों को खान का और मेरा सलाम। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें खान ने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को इसमें शिरकत की दावत दी है। इसमें किसानों को कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है, टीचर्स को कहा है, ह्यूमन राइट्स वालों को कहा है, रिक्शे वालों को कहा है। ये नहीं कि खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो मेरे आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने और पाकिस्तान की हर जगह से हर तंजीम वकील खुद लीड करें अपने वकीलों के यूनिफॉर्म में और 24 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुंचें। खान ने इस तरह तो बहुत से हमें लाएमल भी भेजा है, बहुत से पैगामात भी भेजे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हम आपके सामने लेके आएंगे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आएँ और ख़ुद अपनी ज़बान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपने उसको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये ख़ास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके अवाम से खिताब नहीं करें। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहनी है कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस पे निकलें। अवाम का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप अवाम सारी बच्चा पाकिस्तान में इस चीज़ का गवाह है कि पीटीआई के ऊपर किस तरह जुल्म किया जा रहा है। मेरी आज अदारों और पुलिस से एक इल्तिजा है कि ये आपके बहन भाई हैं जो पुरअमन एहतजाज करने आते हैं, आप इन पे जुल्म क्यों करते हैं? ये इनका कानूनी हक है और कानून को आप अपने हाथ में लेते हैं। आप जुल्म करते हैं, शेलिंग करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और गिरफ्तारियां भी आप नाजायज करते हैं। कानून का ख्याल तो आप नहीं करते और उल्टा पर्चे भी हमारे पे काटे जाते हैं, हमें गिरफ्तार किया जाता है, हमें जेलों में डाला जाता है। क्यों? हमने तो ना कभी कानून को हाथ में लिया है और ना कभी कानून को हाथ में लेंगे। आज कानून की वजह, कानून के कि इंसाफ मिले, इस मुल्क को इंसाफ मिले, उसकी वजह से खान जेल में है। तो क्या वकीलों और जजेस का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इस एहतजाज का हिस्सा बने? या क्या सिर्फ पाकिस्तान एक खान का ही है? क्या सारी कुर्बानियाँ खान नहीं देनी है?
آپ لوگوں کا ملک نہیں ہے، آپ لوگ اس میں نہیں رہتے، آپ لوگ اس میں تجارت نہیں کرتے، یہاں پہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں پہ آپ کے بچے نہیں ہیں، کیا خان اکیلا ہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ 72 ایئرس کے خان ہو چکے ہیں، کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر میں آرام اور سکون سے بیٹھیں، وہ ٹی وی دیکھیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں؟ آج وہ کال کوٹری میں ایک چھوٹی سی جیل میں جس میں چارپائی ہو اور اگر ایک کرسی رکھو تو گھٹنے آپ کی چارپائی کو لگتے ہیں، یعنی کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ خان کو رکھا گیا ہے اور 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ انصاف آئے ملک میں۔ تو کیا ججز اور وکیلوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک انسان جو انصاف کے لیے اندر بیٹھا ہے اور جو انصاف دینے کے دعویٰ دار ہیں ججز اور وکیل، اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، بلکہ الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جی پٹیشن دائر ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو احتجاج سے روکا جائے۔ کسی بھی قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پرامن احتجاج سے روکیں۔ ہماری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس ظلم کو بند کر دیں۔ یہ بچے، یہ بہن بھائی آپ کے ہیں، یزید مت بنیں۔ اس نے بھی یہ کیا تھا، وہ بھی مسلمان تھا، لیکن جب وہ اپنی انا کی وجہ سے اس نے یہ ظلم کیا، آپ یہ ظلم کرنا بند کر دیں۔ خدا را یہ ملک کو کہاں تک آپ ایسے کریں گے؟ کتنی لوگوں کی آپ بدوائیں لیں گے؟ دوسرا، ہم نے نہ کبھی قانون ہاتھ میں لیے اور نہ لیں گے، اور آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی قانون کو ہاتھ میں مت لیں۔ دوسرا، اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے۔ شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا۔ خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ جو جیل میں جتنا بھی ٹائم گزارا ہے یہ میرا ایک اللہ سے تعلق بنا ہے، جس میں نے یہ سیکھا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ دوسرا، میں نے آپ سب سے یہ کہنا تھا، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن بات اگر چھوٹی اور مختصر کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے سیاسی نظام میں خان ایسے ہے جیسے کیچڑ میں کنول کا پھول، اور ہم نے خان کو اس لیے بچانا ہے کہ ان میں اور خان میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور خان میں یہ فرق ہے کہ یہ لوگ اپنی کرسیوں، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب ظلم کرتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں، اور خان صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور حقیقی آزادی ملک میں انصاف رائج ہو جائے، خان صرف اس کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور دوسرا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے میٹنگز میں ہر جگہ الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں یا ورکرز کو نہیں کہا کہ وہ جہاد کے نعرے لگائیں، وہ ان کے دلوں سے نکلتا ہے اور وہ خود لگاتے ہیں۔ اس پہ مجھے ایک بات بہت خان کی پرانی یاد آئی، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کو بتانی چاہیے کہ نہیں، لیکن میرے دل میں تھا کہ مجھے یہ آپ کو بتانی چاہیے، کیونکہ جب میں نے الجہاد کے نعرے سنے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو لوگ خود بخود نکال رہے ہیں، اور یہ کیوں نکال رہے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، جبکہ ہر چیز کرنے اور کرانے والی رب کی ذات ہوتی ہے۔ اگر دشمن دشمنی کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، اگر دوست دوستی کر رہا ہے یا ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ صرف علیحدہ بات ہے کہ برے لوگوں کے لیے برے کام رکھ دیے جاتے ہیں اور اچھے لوگوں کے لیے اچھے کام رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ہماری تو ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے اچھے کام کرائیں۔ جہاد، آپ نے کہا الجہاد کا خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ، یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا؟ ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔
یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں. بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں. انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے، یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے خان کی عزت اور ملک کی آزادی کے لیے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، کیونکہ ہر دفعہ اللہ موقع نہیں دیتے. خان نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کے اوپر ویسا ہی حکمران ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کی موجودہ حکمران کو کیا سمجھا جاتا ہے. تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. خان کی جو اپیل تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حافظ.